وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انتہائی قابل قدر، لائق تکریم علماء کرام، طلبۃ العلم، مہمانان گرامی اور مستقبل کی روشن ستاروں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسی کی سلیکشن ہے، یہ اسی کا استفاء و اجتباء ہے، وہ جس کو چاہے چن لے۔ وہ اگر کسی جگہ کا چناؤ کرے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ دنیا کے کسی خطے میں 55 سال 6 مہینے کوئی باجماعت نماز پڑھے تو جو اجر اسے ملتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک نماز کو بیت اللہ میں پڑھے تو اس کو 55 سال 6 مہینے سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی وقت کو جو ہے وہ عظمت عطا کر دے، 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، لیکن یہ گنتی کے چند گھنٹے جو لیلۃ القدر کے کسی کو نصیب ہو جائیں تو 83 سال 4 مہینوں سے افضل عبادت کا اجر اسے نصیب ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی شخصیت کو عظمت سے نواز دے۔ صحابہ کرام کی وہ شخصیات ہیں، لموقف احدهم ساعة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک گھڑی جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ بلکہ اگر روایت کے الفاظ یہ پیش کر دیے جائیں، وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ نُوحٍ، 950 سال عبادت و ریاضت میں کوئی لگائے تو صحابہ کرام کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جلال چاہے تو کسی قول اور عمل کو اتنی فضیلت دے دے کہ جہاں تک انسان کا تصور یا عقل سفر نہیں کر سکتی۔ وہ ترازو جو قیامت کے دن لگایا جائے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، کہ اگر 14 کے 14 طبق ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو قیامت کے دن اس ترازو کا ایک پلڑا بھی نہیں بھرے گا، لیکن والحمدللہ تملأ المیزان۔ یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ، دل کی خوشی سے جب انسان کہتا ہے تو ترازو کے دونوں پلڑے قیامت کے دن نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ عز و جلال کی ہی سلیکشن ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ عز و جلال نے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کھربوں فرشتے ہیں۔ حدیث آپ پڑھا بھی چکے ہوں گے، پڑھ بھی چکے ہوں گے کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ لیکن تمام فرشتوں میں سے ہم تو چند فرشتوں کے نام ہی جانتے ہیں نا، یہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ خازن ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسانوں سے بھی چناؤ کیا ہے، انبیاء اور رسل، اور انبیاء اور رسل کے حواری اور صحابہ ہیں، اور پھر اسی مشن کی آبیاری کرنے والے
علماء کرام، اس مناسبت سے آپ سب لوگ دل کی اتھا گہرائیوں سے دعاؤں کے مستحق ہیں کہ یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ عز و جل ان کو ایمان، صحت، خوشی، عزت اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور شاید کہ آپ نے متعدد بار یہ چیز بیان کی ہوئی ہوگی، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن چہرے چمک رہے ہوں گے یا سیاہ ہو رہے ہوں۔ تو وہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کیا بیان کی ہے؟ یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل السنت والجماعہ، جن کو اللہ نے صحیح منہج دیا ہے، صحیح عقیدہ دیا ہے، منہاج ان کا درست ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں۔ وتسود وجوہ ای وجوہ اہل البدع، جو سنت کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، ان کے چہرے سے ہو جائیں۔ یہ جو برکت اللہ عز و جلال کسی کو عطا کرتے ہیں، جس کو علمی برکت کہا گیا ہے، یہ انسان کو دنیا میں بھی رفعت دلاتی ہے، انسان کی آخرت کو بھی روشن کرتی ہے۔ آپ لوگ کہیں سے بھی آئے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، آپ حقیقت میں امت کا اثاثہ ہیں، آپ اپنے اپنے خاندان کا بھی اثاثہ ہیں، اور اپنے اساتذہ اور اپنی قوم کی امنگوں کے ترجمان ہیں۔ میں جو آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ 5 چیزیں رکھنا چاہوں گا، وہ 5 چیزیں یہ ہیں جس کے نتیجے میں میرا اور آپ کا علم ہماری زندگیوں کو بارونق بنا سکتا ہے۔ یہ علم قوم کو صحیح رخ دے سکتا ہے، کیونکہ قوموں کی ترقی اور عروج اور اس کے زوال میں حد فاصل علم ہی ہے۔ جس قوم و ملت کے پاس علم ہوتا ہے، خواہ وہ دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے دنیاوی میدان میں دوسروں کو میٹ نہیں کرنے دیتی، لیکن اللہ عز و جل جس کو علم وہ عطا کر دے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا ہے، تو حضرت قاری صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، کس خوبصورت طریقے سے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اور عظمت سے نوازے۔ یہ ہے علم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جتنا کوئی عالم زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے تو علم کی تعریف میں آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، ابن عربی کے کہنے کے مطابق اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وَهُوَ أَبْيَنُ مِنْ أَنْ يُبَيَّنَ۔ اور کسی نے یہ کہا کہ یہ تو ادراکات کا نام ہے کہ انسان کو ذمہ داری کا ادراک ہو جاتا ہے، پہچان اور معرفت ملتی ہے۔ لیکن کیا خوبصورت تعریف سیدنا حسن بصری نے کی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ علم کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا تھا، العلم هو خشیت اللہ سبحانہ وتعالی۔ علم خشیت الہی کا نام ہے۔ یہ کاغذی ڈگریوں کو آپ جمع کر لیں، اگر اللہ کا خوف نہیں تو اس علم کا مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ یہی وہ معرفت ہے، یہی وہ پہچان ہے، یہی وہ ادراک ہے جو صحابہ کو نصیب ہوا، یہی وہ حقیقت ہے جو تابعین، تبع تابعین کے سامنے آشکارا ہوئی اور آج وہ ہمارے لیے مثالی بنی۔ تو اپنی زندگی کا آغاز جو آپ کر رہے ہیں تعلیم کے ساتھ، تعلم کے ساتھ، جب آپ میدان میں اتریں تو آپ کا یہ تھیم پختہ ہو جانا چاہیے کہ میں نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے،
کہ اللہ کا خوف کیسے آ سکتا ہے؟ ایک نہیں 10 سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ اللہ کا خوف تو ہے ہمارے پاس. کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا خوف تو ہے ہی نہیں. واللہ لو صحب الانسان جبریل لم يسلم المرء من قال وقیل. یہ کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ اگر کوئی جبریل کے ساتھ بھی رہے گا نا لوگ اس کو بھی باتیں کریں. اور امام شافعی کا قول جس نے ہمیں تو بڑا فائدہ دیا ہے، مجھے امید واثق ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ملے گا. وہ کہا کرتے تھے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کی باتوں سے محفوظ ہو جاؤں، لوگ میرے بارے میں کوئی بات نہ کریں، تو یہ دیوانہ انسان ہے. دیوانہ انسان کیوں ہے؟ قد قیل فی اللہ اقوال مصنفة زورا علیہ بہتانا وتضلیلا. اللہ کے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ کہا. یہ عقیدہ پڑھنے والے یہ ہمارے معزز اور مکرم بھائی جانتے ہیں کہ جہاں بن صفوان کیا کہتا تھا، میرا جی چاہتا ہے یہاں جہاں جہاں قرآن میں استوا ہے یہ میں مٹا دوں، قرآن سے استولا لکھ دوں. جرت ہے. اللہ کے بارے میں بھی باتیں ہوئی ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی، صحابہ کے بارے میں بھی. یہ باتیں تو سننی پڑیں گی، لیکن تھیم یہ بنائیے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے ساتھ جو تعلق ہے، ہمارے اسلاف ہیں اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس مشن کو لے کے ہم نے چلنا ہے. یہی وہ مشن ہے جس کی ضرورت ہے آج امت کو. اگر آپ اس کا مبالغہ نہ سمجھیں، اتنا علم موجود ہے دنیا میں لیکن اس کے ثمرات نہیں ہیں. ثمرات کیوں نہیں ہیں؟ اس میں یہ پہلو جو ہے وہ آہستہ آہستہ مدم ہوتے ہوتے ختم ہو رہا. بلا بکریوں کا چرواہا بھی پی ایچ ڈی ہوتا ہے. کیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ایک جانور مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں. کہا تو اس کی قیمت لے لو. اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ یہ تھا وہ علم. العلم ہوا خشیت اللہ. کہ اس نے جواب کیا دیا؟ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. یہ کیسے علم ان کو آیا؟ تو بکریوں کے چروائے تھے. العلم ہوا خشیت اللہ. علم خشیت الہی کا نام ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہ کہہ دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 15 آیات نازل ہوئی ہیں تو عمر کی رائے سے. جس راستے پہ چلتے شیطان راستہ چھوڑ دیتا، لیکن وہ شخص بھی بیٹھا ہے زمین پہ رو رہا ہے. فَأَخَذَتْ ابْنًا مِنَ الْأَرْضِ. زمین سے ایک دھاگا اٹھا کے کہتا ہے یا لیتنی لم تلدنی امی. کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. یا لیتنی لم تلدنی امی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور روئی جا رہے ہیں کس بات پہ؟ کہ قیامت کو میرا حساب نہ. کیسے لوگ تھے جنہوں نے اس علم کا معنی سمجھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ بنت الصدیق، حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انتی زوجتی فی الجنہ. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت آپ پڑھا چکے ہوں گے، بیان کر چکے ہوں گے
کہ عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جنت میں بھی میری بیوی ہو تو موت کی سختیاں آسان ہو گئی. وہ رو رو کے اپنا دوپٹہ بھگویا ہوا ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ ہاتھ میں پتا ہے، یا لیتنی کنت ورقہ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا، میرا حساب نہ ہوتا. یہ کون سی ہستی ہے جس کی پاکیزگی کی تلاوت نہ ہو قرآن مکمل نہیں ہوتا؟ العلم ہوا خشیت اللہ، علم اللہ کی خشیت کا نام ہے. وہ کیسے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی؟ یا لیتنی کنت شجرہ تعضد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے پھینک دیا جاتا، میرا حساب نہ ہوتا. تو میرا مقصود ان چند باتوں سے یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس علم کی لاج رکھنی ہے. تو جب تک میرے اور آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں آئے گا، خشیت الہی نہیں آئے گی، ہم علم کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اگر یہ چیز آ گئی تو پھر یہ علم بڑھے گا، پھر یہ علم ثمرآور بنے گا، پھر یہ دنیا کے اندر اثرات مرتب کرے گا. پھر آپ کی زبان سے نکلے کلمات کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو سب سے پہلے اپنے اس علم کے تھیم کو درست کیجیے کہ مجھے اس سے دائیں بائیں یا تلوین یا تلون کی طرف نہیں جانا، میں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہ چیک لسٹ انسان بنا سکتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ پڑھ لیا، اس وقت میرے اندر کتنا خوف تھا، اب کتنا خوف ہے. یہ سیم وہی بات بنتی ہے جب ایک شخص نے پوچھا کہ جب آپ نے میٹرک کی تھی تو سبحان ربی اعلیٰ کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ کہتے 3 بار. جب تم نے ماسٹر کر لیا اب کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ کہتے 3 بار. کہتے 6 سال کا فائدہ؟ کہتے جی تنخواہ زیادہ ملے گی. مقصد تو واضح ہو گیا. علم سے تو اللہ کا تقرب ملتا ہے، علم سے تو اللہ جلال کی رضا ملتی ہے. اللہ اپنے مقربین اور محبوب لوگوں کی صف میں شامل کر لیتے ہیں. اس شمولیت کے لیے ہمیں ہر وقت تڑپنا بھی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو یہ نعمت نصیب فرمائے. اگر آپ سمجھتے ہیں میں صرف تذکیر ہی کروا سکتا ہوں کہ اصحاب علم و دانش بیٹھے ہیں، آپ سب لوگوں کا علم بھی تازہ ہے اور قابل بھی ہیں، ہم سے تو قابل ہی ہیں. میں صرف یاد ہی کروا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو آپ پڑھ کے آئے، جب تک اخلاص نہیں نہ ہوگا، ثقتام یقین کر لیجیے دنیا جہان کی قابلیت آپ کو صرف مل جائے، اخلاص نہیں ہے تو آپ دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ امت میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. بلکہ امت میں تبدیلی کیا، آپ اپنے اندر بھی تبدیلی نہیں لا سکتے. اخلاص کے بارے میں ہر ایک کی تمنا تو ہوتی ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ اخلاص میرے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ یحییٰ بن معاذ ایک شخص گزرا ہے، بلکہ میں گزارش کروں گا آپ سے کوئی وقت ملے تو عبداللہ ابن المبارک، یحییٰ بن معاذ، عبداللہ ابن مسعود، براء ابن عازب، سیدنا حسن بصری، سعید ابن المسیب اور اس سے سلیمان ابن مہران العامش، اس گنتی کے ساتھ لوگوں کی ایک مرتبہ زندگی ضرور پڑی ہے. آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کے 14 طبق روشن کرتے ہیں. یحییٰ بن معاذ سے کسی نے سوال کیا کیف یکون المخلص مخلصا، اچھا مخلص کیسے بنتا ہے؟
کیا گہرائی اور گہرائی تھی اس شخص کے اندر. کہتے ہیں اذا صار الخلق خلق الرضیع، جب کسی بندے کا رویہ دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے. دودھ پینے والے بچے جیسا. 1.5 سے 2 سالہ بچے کو جب باپ یا ماں پکڑتی ہے، اچھالتی ہے، تو کس طرح وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. اگر اس کو اچھالتے یہ کہہ دینا کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تب بھی وہ مسکراتا ہے. اگر اسی وقت کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت گندا ہے، تب بھی مسکراتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں ہوتی. اس کے لیے آنر کیا ہے؟ میرے باپ نے پکڑا ہے. مخلص بھی یہی ہے، ساری دنیا اس کی تعریف کرے وہ بھولتا نہیں ہے. ساری دنیا اسے گالیاں دے، کبھی بھی وہ شخص اس کی پیشانی پہ سلوٹیں نہیں آتی، کبھی دے خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ بھی ایسے ہی تیار کیے تھے. اب سیدنا ابوبکر افضل الامت بعد نبیہا،